دیکھیں ہماری جو بحث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری جو بحث ہے اس میں کہ رشوت حرام ہے یا حرام نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اجماع ہے، اور پھر روایتیں انہوں نے بیان کی مستفیضہ، اور تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو فقیہ ہیں ان کی کس کس کی نظر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر روایتیں کیا ہے، روایتوں کو دیکھنا ہے۔ تو جو فقیہ ہیں ان کی نظر کیا ہے، تو اب اس میں جو روایتیں ہیں، روایتیں آپ کی صحیح ابن عمار ابن مروان ہے، اور روایت یوسف ابن جابر ہے، اور باقی جو ہے وہ کتابیں ہیں جو مطلب فقہا کی جو پرانی کتابیں ہیں ان کی پھر نظر وہاں سے جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، تو وہ پھر ان روایتوں کے اوپر جو ہے وہ جرح کرتے ہیں یا اس کے بارے میں اپنی وہ بات بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے 3 روایتیں بیان کی نا، ایک صحیح ابن عمار ابن مروان، تو اور دوسری جو تھی وہ روایت یوسف ابن جابر، ٹھیک ہے، اور تیسری تھی ابن سنان، صحیح ابن سنان۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ ہے کہ رشوت کسے کہتے ہیں؟ جو قاضی اگر پیسے لے دونوں کے درمیان حکم کرنے کا، حق سے بھی اگر حکم کرے تو جو قاضی کی اجرت ہے یا قاضی کی تنخواہ ہے اسے رشوت اس کو بھی شامل ہوتی ہے، یا رشوت محدود ہے صرف یہ کہ کسی کا حق کھانا یا کسی کے حق کو ضائع کرنا یا باطل طریقے سے کسی چیز کو کھانا اس کے لیے استعمال ہوتی ہے رشوت؟ تو اس کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایتوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رشوت الگ ہے اور قاضی کے جو تنخواہ ہے وہ الگ ہے۔ دیکھو اگر آپ دیکھیں پہلے جو آئی ہے صحیح ہے عمار ابن مروان، اس میں کیا کہا، کل شیء غل من الامام فهو صوت وصوت انواع کثیرہ منها ما اصیب من اعمال الولاة الظلمہ ومنها اجور القضاة۔ اجور القضاة یعنی قاضیوں کی تنخواہیں، وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبیذ المسکر وربا بعد البینہ وأما الرشا فی الأحکام۔ تو اس کا مطلب ہے رشوت الگ ہے اور اجور یا جول الگ ہے۔ قاضی کی تنخواہ یا قاضی کو جو پیسے ملتے ہیں، یا قاضی اگر 2 پارٹیوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے پیسہ لے رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں جول، اور وہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے اس میں بحث چلی ہے، باقی رشوت میں شامل نہیں ہے، رشوت الگ ہے۔ رشوت یعنی کسی باطل طریقے سے کسی چیز کو، یعنی کسی کے مال کو باطل طریقے سے کھانا اور کھانے کے لیے پیسے دینا کہ وہ تمہارے حق میں حکم کر دیں، یعنی کسی کے حق کو ضائع کرنا یا باطل کو زندہ کرنا۔ اچھا، روایت یوسف ابن جابر، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو قاضیوں کی تنخواہ ہے وہ حرام ہے۔ کیسے؟ جیسے انہوں نے کہا من نظر الی فرج امرأۃ لا تحل له ورجل خان اخاه فی امرأته ورجلا احتاج الناس الیہ لفقهه فسالهم الرشوہ۔ تو یہاں پر بھی جو ظاہر رشوت ہے وہ یہ ہے کہ رشوت لے رہا ہے لبذل فقہ، تو بذل فقہ جو ہے وہ ممکن ہے حق سے حکم کرے، ممکن ہے باطل سے حکم کرے، ممکن ہے صحیح مسئلہ بتائے، ممکن ہے غلط مسئلہ بتائے، تو مطلب یہ کہ یہاں پر جول کو بھی شامل ہوگا۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح ابن سنان جو ہے اس کی روایت میں اضطراب ہے، ہمیشہ غلط بات کرتا ہے یہ۔ تو اب یہ اس سے پوچھا کہ سئلہ ابو عبداللہ علیہ السلام ان قاضٍ بین فریقین یاخذ علی القضاء الرزق
یہ قضاوت کے اوپر پیسے لیتا ہے تو سلطان سے، تو قال ذالک السحت، تو مولا نے فرمایا کہ یہ سحت ہے۔ اچھا، اب جو کہہ رہے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو سلطان تھا وہ سلطان جوڑ تھا، اور سلطان جوڑ جس کو قاضی بناتا ہے وہ قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو جو حرمت کی جہت ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ نہ رکھنے والا، نہ ہائر کرنے والا جو سلطان ہے، حاکم ہے، وہ حاکم ظالم تھا اس وجہ سے اس کی اجرت حرام ہے، یا یہ کہ جو قاضی بن رہا تھا یہ قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس جہت سے اس کی اجرت حرام ہے۔ ورنہ اگر مولا امیر المومنین مالک اشتر کو کوئی پیسے دیں تو وہ قطعاً حرام نہیں ہے۔ وفی ان ظاہر روایت کون القاضی منصوبہ من قبل سلطان الظاہر بالصریف سلطان الجور از ما یوخذ من العادل ما یوخذ من العادل لا یکون سحتاً، اگر عادل حکمران سے کچھ لے تو وہ سحت نہیں ہوگا قطعاً۔ ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضاء فما یاخذه سحت من هذا الوجه۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولو فرض کونہ قابل للقضاء، اگر ہم یہ فرض کریں کہ یہ قضاوت کی قابلیت رکھتا تھا تو بیت المال سے اس کو پیسہ دینا یا سلطان کے جائزوں میں سے کوئی جائزہ اس کو دینا قطعاً حرام نہیں ہے، تو اسے عموم سے جو ہے وہ کہا سحت، اس سے جو ہے وہ نکالنا چاہیے اس کو۔ الا یقال ان المراد رزق من غیر بیت المال وجعلہ علی القضاء بمعنى المقابلہ قرینۃ وجعلہ علی القضاء بمعنى المقابلۃ قرینۃ علی ارادۃ العوض فکیف کان فالاولی من الاستدلال علی المن ما ذکرنا، یعنی فالاولی من الاستدلال علی المن ما ذکرنا، یعنی اس روایت سے آپ جول کی حرمت پر یا منع پر استدلال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یعنی یہاں پر جو ہے وہ وَجَوْلُهُ عَلَى الْقَضَاءِ، اس میں کہا نا کہ انقاضٍ بین فریقین یاخذ علی القضاء الرزق من السلطان، تو جولہ علی القضاء بمعنی المقابلہ قرینۃ، یہ قرینہ اس کے اوپر کہ یہ اس کا بدلہ لے رہا ہے، تو یعنی تنخواہ لے رہا ہے، تو یعنی یہ رشوت تو جو ہے وہ یہاں پہ اصل تنخواہ ہے جو قاضی کی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں جس طرح سے بھی آپ کہیں اس روایت سے جو ہے وہ منع کے اوپر استدلال نہیں لا سکتے۔ خلافاً لظاہر المقنع والمحکی عن القاضی، اچھا مقنع جو ہے وہ مقنع یعنی شیخ مفید جو سب سے پرانے اور سب سے معتبر ہیں اور زمانے غیبت صغرا سے قریب ہیں، تو اور قاضی انہوں نے یہ کہا کہ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ ادھر دیکھو، یہ قاضی کی تنخواہ ہے یہ جائز ہے۔ کس نے؟ دو کا نظریہ، دو فقہا، بڑے بڑے فقہا، اب ان کے نیچے بہت فقی ہوتے تھے، یعنی یہ سمجھ لیں پلرز ہیں، جس کا بھی یہاں پہ نام لے رہے ہیں اس کے نیچے اس کے ماننے والے بہت ہیں۔ تو قاضی نے اور مقنعہ میں یہ کہا کہ جول جائز ہے، وَلَعَلَّهُ لِلْأَصْلِ، ان کا اصل جو ہے وہ جواز ہے، حرمت کے لیے دلیل قائم کرے جو بھی کرے۔ وظاہر روایت حمزہ ابن حمران قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول من استاکل بعلمہ افتقر، اگر کوئی اپنے علم کو کھائے گا تو وہ محتاج ہو جائے گا۔ قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم، کہا آپ کے شیعوں میں قوم ہے جو آپ کے علوم کو اٹھائے ہوئے اور یبثونھا فی شیعتکم، آپ کے شیعوں میں پھیلا رہے ہیں۔ فلا یعدمون منہم البر والصلۃ والاکرام، بس وہ نیکی اور صلہ اور اکرام سے جو ہے وہ
یعنی ان سے جو نیکی کی جاتی ہے اور صلہ کیا جاتا ہے اور اکرام کیا جاتا ہے، تو مطلب اس کا بدلہ انہیں ملتا ہے، تحفے ملتے ہیں، نیاز ملتی ہے۔ فقال لیس اولئک بمستاکلین انما ذاک الذی یفتی بغیر علم ولا ھدی من اللہ لیبطل بہ الحقوق طمعا فی حطام الدنیا، کا یہ مستاکلین نہیں ہے جن کی مذمت آئی۔ انما ذاک الذی یفتی بغیر علم، مستاکل وہ ہے جو بغیر علم یا بغیر اللہ رسول کی ہدایت کے فتویٰ دے۔ انما ذاک الذی یفتی بغیر علم ولا ھدی من اللہ لیبطل بہ الحقوق طمعا فی حطام الدنیا، تاکہ وہ حقوق کو ضائع کر دے دنیا کی لکڑی کی لالچ میں۔ تو یہاں پر جو بات ہے نا، وہ لام کی بات ہے کہ لام جو یہاں پر ہے وہ کس لیے ہے، لیبطل بہ الحقوق۔ تو کہہ رہے ہیں لام جو ہے وہ، لام میں اگر دقت کریں گے تو لام جو ہے وہ یا لام عاقبت لے سکتے ہیں یا لام غایت۔ لام غایت یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ لام غایت یہ ہے کہ یہ فتویٰ بغیر علم اور ہدایت کی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اسے کچھ پیسے مل جائیں۔ اس کا مقصد غایت اور مقصد اس کا یہ ہے، کیا ہے؟ لیبطل بہ الحقوق طمعا فی حطام الدنیا۔ یہ فتویٰ اس لیے دیتا ہے کہ حق کو ضائع کر دے، اور حق کو ضائع کر دے دنیا کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں۔ خوب یہ ہو گیا لام غایت۔ لام عاقبت کیا؟ لام عاقبت یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ فارغ ہے، اس کو کچھ پتہ وتہ ہے نہیں، ابو حنیفہ ابو ہریرہ کی طرح سے فتوے مارتا ہے، تو کیونکہ بغیر حق اور بغیر ہدایت کے اور بغیر علم کے فتوے مار رہا ہے، تو اس کے علم میں بھی نہیں ہے اور یہ حقوق کو ضائع کر رہا ہے۔ یعنی اس کے کام کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جیسے کہا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ حَزَنًا، یہ لام عاقبت کی مثال تھی۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لام عاقبت یعنی یہ فتویٰ دیتا ہے بغیر علم اور ہدایت کے، اور اسے پتہ بھی نہیں، اور اس کے کام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، طمعا فی حطام الدنیا، دنیا کی لالچ میں۔ واللام فی قولہ لیبطل بہ الحقوق اما للغایت او للعاقبت، یا غایت کے لیے ہے یا عاقبت کے لیے ہے۔ وعلی الاول فیدل علی حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل۔ بس خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ مال اخذ کرنا باطل سے حکم کرنے کے لیے حرام ہے۔ اگر حق سے حکم کرے اس کی بات نہیں ہو رہی، باطل سے حکم کرنے کے لیے حرام ہے۔ وعلی الثانی، اگر لام عاقبت لے لیا، فیدل علی حرمت الانتصاب للفتوى من غیر علم طمعا فی الدنیا، اگر جو ہے وہ لام عاقبت لیا تو یہ دلالت کرے گا کہ کسی بھی ابو ہریرہ ابو حنیفہ جیسے جو ہے وہ مفتی کو نصب کرنا کہ الٹے سیدھے فتوے دے یا دنیا کی لالچ میں، یہ صحیح نہیں ہے۔ فیدل علی حرمت الانتصاب للفتوى، یعنی اس کو نصب کرنا یا نصب ہونا، اس کا نصب ہونا یعنی اس کا منصب فتویٰ کو قبول کرنا بغیر علم کے، علی حرمت الانتصاب للفتوى من غیر علم طمعا فی الدنیا وعلی کل تقدیر، بس دونوں صورتوں میں فظاہرها حصر الاستقال المذموم، ظاہر جو ہے اس کا وہ کیا ہے، یعنی استقال مذموم منحصر ہے کس میں؟ اس شخص میں جو بغیر علم اور ہدایت کے فتویٰ دے۔ حصر الاستقال المضمون فی مکان لاجل الحکم بالباطل او ما عدم معرفت الحق، یا بغیر معرفت حق کے فتویٰ دے، فیجوز الاستقال مع الحکم بالحق، پس اگر حکم بالحق سے جو وہ پیسے لے رہا ہے، یعنی دو پارٹیوں سے
دونوں سے پیسے لے رہا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو یہ صحیح ہے، جائز ہے۔ فَيَجُوزُ الْاِسْتِقَالُ، یا اگر ایک سے بھی پیسہ لے رہا ہے لیکن حکم بالحق کے لیے پیسہ اگر لے رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ فَيَجُوزُ الْاِسْتِقَالُ مَعَ الْحُکْمِ بِالْحَقِّ، البتہ کیونکہ جو ہمارے پاکستان میں جو ججز ہیں وہ جیسے ان کی 8-8 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے اور ان سے ایگریمنٹ کرایا جاتا ہے کہ آپ کسی سے پیسہ نہیں لیں گے، تو وہ پھر معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن یہ صحت میں سے نہیں ہوگا، اگر حرام بھی ہوگا تو صحت میں سے نہیں ہوگا، رشوت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کے لحاظ سے حرام ہوگا، کیونکہ جس نے آپ کو ہائر کیا ہے اس نے کہا یہ 8 لاکھ روپے اس شرط پہ دوں گا کہ تم کسی اور سے پیسہ نہیں پکڑو گے۔ وَيَجُوزُ الْاِسْتِقَالُ مَعَ الْحُکْمِ بِالْحَقِّ وَدَّعَا وَكَوْنُ الْحَصْرِ اِضَافِيًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَرْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ السَّائِلُ فَلَا يَدُلُّ إِلَى عَدَمِ الذَّمِّ عَلَى هَذَا الْفَرْدِ دُونَ كُلِّ مَنْ كَانَ غَيْرَ الْمَحْصُورِ فِيهِ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حصر حقیقی نہیں ہے، اضافی ہے۔ حصر حقیقی کیا ہوتا ہے، اضافی کیا ہوتا ہے؟ حصر حقیقی تو یہی ہے جو ہم نے بتایا کہ جو حکم بالباطل کر رہا ہے یا بغیر علم کے جو ہے وہ غلط فتوے دے رہا ہے، بغیر علم کے فتوے دے رہا ہے، اس کے اوپر ہے مذمت، اور جو حکم بالحق کر رہا ہے اس پہ مذمت نہیں ہے، تو یہ ہو گیا حصر یعنی حقیقی۔ حصر اضافی یہ کہ اسی شخص کی نسبت سے جس کے بارے میں سوال کیا ہے کہا یہ مستقل بے علم نہیں ہے جو علوم اہل بیت کو پھیلا رہا ہے، بلکہ مستقل وہ ہے جو راوی نے سوال کیا ہے اسی شخص کی نسبت سے حصر ہو، تو اس کو بولتے ہیں حصر نسبی، اضافی یعنی نسبت مراد ہے، تو حصر نسبی ہے، یہاں حصر حقیقی نہیں ہے۔ کہہ رہے یہ بات جو ہے وہ خلاف ظاہر ہے، جب بھی روایت میں حصر آئے تو اس سے مراد جو ہے وہ حصر حقیقی ہوگا۔ وَدَّعَا وَكَوْنِ الْحَصْرِ اِضَافِيًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَرْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ السَّائِلُ فَلَا يَدُلُّ إِلَى عَدَمِ الذَّمِّ عَلَى هَذَا الْفَرْدِ دُونَ كُلِّ مَنْ كَانَ غَيْرَ الْمَحْصُورِ فِيهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفَصَّلَ فِي الْمُخْتَلَفِ۔ تو مطلب دو مفتیوں کے آپ کو فتوے سمجھ میں آ گئے کہ دو جواز کے قائل ہیں، اور انہوں نے یہ روایت حمزہ ابن حمران کو دلیل قرار دیا اپنی کہ جول جو ہے وہ جول قاضی جو ہے وہ جائز ہے۔ مختلف میں یہ کہا کہ اگر یہ دو شرطیں رکھی انہوں نے کہ اگر پیسے والا ہے اور پیسے والا ہے یا واجب عینی ہے اس کے اوپر، تو اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، ورنہ جائز ہے۔ تو کیونکہ اخذ الاجرت علی الواجبات، اس میں پہلے یہ بولتے تھے کہ جائز نہیں ہے، جیسے اب نماز پڑھا رہے ہیں تو جیسے میت کے جو ہے یا کفن کے یا قبر بنانے کے، تو اس میں اشکال کرتے تھے کہ اخذ الاجرت علی الواجبات حرام ہے، تو یہ الگ بحث ہے جو ہم بعد میں جا کے کریں گے، اس میں ہم بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی علامہ نے یہ مختلف میں یہ کہا کہ اگر اس کے اوپر متعین ہو جائے قضاوت کرنا، یعنی پورے شہر میں کام کا صرف ایک یہی قاضی ہو پڑھا لکھا، اور جیسے پاکستان بنانے کے لیے ایک ہی تھے وہ قائد اعظم، ان کے علاوہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اگر ایک ہی ہو تو اس پہ واجب ہوگا، جب واجب ہوگا تو پیسے نہیں لے سکتا، تو اگر واجب نہ ہو تو پیسے لے سکتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر خود پیسے والا ہو تو پیسے نہیں لے سکتا، اگر محتاج ہو کم یعنی پیسے والا نہیں ہو تو پھر یہ پیسے لے سکتا ہے۔ یہ دو شرطوں کے ساتھ علامہ نے جول کو جائز قرار دے دیا۔ اس کا خلاصہ درس کا لکھو کہ وفصل فی المختلف، مختلف شیعہ میں علامہ نے تفصیل دی، فجوز اخذ الجول والاجرہ مع حاجت القاضی، اگر قاضی حاجت رکھتا ہو تو جائز ہے، وعدم تعین القضاء علیہ، اور قضاء کرنا یعنی حکم کرنا اس کے اوپر واجب نہ ہو، ومنع ہی منع کیا ما غنا ہو اگر پیسے والا ہو، او عدم الغناء عنہ،
یعنی اس کے علاوہ کوئی اور لوگوں کے پاس بندہ نہ ہو. وَلَعَلَّ اعتبار عدم تعین القضاء لما تقرر عندهم، یہ جو کہ قضا اس کے اوپر متعین نہ ہو، یہ بات جو انہوں نے نکالی تو کہہ رہے یہ شاید یہاں سے نکلی ہو جو ثابت ہے ان کے نزدیک کے حرمت الاجرت علی الواجبات العینیہ، اور اس کی حاجت جو ہے وہ جائز نہیں کر سکتی کہ وہ اجرت لے، تو کیونکہ وہ اجرت اپنی جو ہے وہ بیت المال سے بھی لے سکتا ہے یا دوسرے طریقوں سے بھی اپنی رفع حاجت کر سکتا ہے. انما یجب علی القاضی بغیرہ رفع حاجتی من وجوہ اخر واما اعتبار الحاجہ فلظہور، یہ جو بات انہوں نے کی کہ حاجت رکھتا ہو فلظہور اختصاص ادلت المن، یعنی جو ادلہ من ہے وہ ظہور رکھتے ہیں کہ یہ صورت استغنا میں اس کا جو ہے وہ اجور القضات جو ہے وہ صورت استغنا میں حرام ہو. کما یسر بالتعامل فی روایت یوسف عمار المتقدمتین، اس پہ غور کریں آپ تو کوئی ایسا ظہور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ قاضی پیسے والا ہو؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. خوب. وَأَمَّا اعتبار الحاجہ فلظہور اختصاص سے عدلت المن بصورت الاستغناء کما یسر بالتعامل فی روایت یوسف عمار المتقدمتین ولا مانع من التکسب بالقضاء من جہت وجوب الکفائی، اگر واجب کفائی ہو تو تکسب کر سکتا ہے قضاء سے، کما ہوا احد الاقوال فی المسألۃ الآتیہ، جیسا کہ یہ ایک قول ہے، یہ تو انہوں نے مطلب ایک جگاڑ بنائی ہے، ایک کنی نکالی ہے، ایک جواب دیا ہے انہوں نے، ورنہ جو ان لوگوں کی نظر تھی وہ یہ تھی کہ اگر واجب ہے تو پھر اس پہ پیسہ نہیں اٹھا سکتا. وَلَا مَانِعَ مِنَ التَّكَسُّبِ بِالْقَضَاءِ مِنْ جَهَةِ وُجُوبِ الْكِفَاءِ كَمَا هُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي مَحَلِّهَا إِنْ شَاء اللَّهُ تعالی. یہ جو بولتے ہیں کہ یہ نماز میت واجب کفائی ہے، واجب کفائی یہ سب جو ہے وہ غلط قول ہے. اب وہ مر جائے اس سے اس کی مرجعیت کو تو نہیں مورد سوال ٹھہرا سکتے، لیکن فتویٰ غلط ہے، فتوے کے لحاظ سے غلط ہے. کیونکہ مثال کے طور پر کوئی کسی کا مرا، اب انہوں نے کہا کہ واجب کفائی ہے جو بھی انجام دے دے اس کا جو ہے وہ واجب ساقط ہو جائے گا، تو بس پھر تو ایم کیو ایم والے اٹھا کے لے جائیں گے، اگر ایم کیو ایم کا ہوگا تو جنازے کو اٹھا کے لے جائیں گے، اس پہ نماز پڑھا دیں گے، کہیں گے ہم پہ بھی واجب ہے کفائی ہے تو چاہے ہم پڑھ دیں ہم پہ. یعنی میت جو ولی میت ہوتا ہے، ولی میت کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھائے، اور نماز جو ہے وہ جماعت کی ہوتی ہے، نماز جماعت کی ہوگی، اس میں صرف امام پڑھے گا باقی سب سنیں گے. ابھی وہ کارڈ لوگوں کو پکڑا دیے بیچاروں کو، لوگوں کی کیا تقصیر، وہ پکڑا دیے وہ پڑھ رہا ہے، اس میں سے ہر کوئی اپنا اپنا الگ پڑھ رہا ہے، تو جماعت تو ختم ہو گئی نا. یعنی اس کا مطلب ہی یہ ہے، ان کا یہ کروانے کا مطلب یہ ہے فتویٰ کہ جماعت نہیں ہے، جبکہ جماعت ہوتی ہے، اس میں واجب ہوتا ہے. واجب ہے جب ایک چیز واجب ہے تو واجب ہے کس کے اوپر؟ ولی میت کے اوپر واجب ہے، کوئی وجوب کفائی نہیں ہے، وجوب عینی ہے، تعینی ہے، وجوب کفائی نہیں ہے. وجوب کفائی تو وہ مجبوری والی بات ہوتی ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہو، کوئی اٹھانے والا نہ ہو، پھر وہ باتیں ہوتی ہیں. جو عام صورتحال ہے، عام احکام ہے، ان کی بات کر رہے، اور عنوان ثانوی کی نہیں بات کر رہے. تو مطلب جو میت ہے، وہ میت جو ہے وہ مر گیا، اب اس کے ولی نے جو ہے وہ اسے اجازت لے کے پھر جو ہے وہ نماز ہوگی، تو پیچھے پڑھنے والے جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے، یعنی کہ ہر کوئی اپنی اپنی الگ الگ پڑھے گا. اور اسی لیے وہ ایک کی تو وہ کارڈ دے دیتے پڑھ لیتے ہیں، اگر جنازے 2 کے ہوں یا 3 کے ہوں 4 کے ہوں تو پھر فارغ وہ لوگ تو نہیں پڑھ سکتے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ خیر مسئلہ یہ آ گیا، اس میں الگ ہے. وَأَمَّا الْإِرْتِزَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، بیت المال سے پیسے لینا، فلا اشکال فی جواز للقاضی مع حاجتی بل مطلقہ، چاہے حاجت رکھتا یا نہیں رکھتا ہو بیت المال سے تنخواہ لے سکتا ہے. اذا رأى الامام المصلحة فی، اگر امام اس میں مسئلہ دیکھے، لما سیجی من الاخبار الواردۃ فی مصارف الاراضی الخراجیہ،
اراضی خراجی، خراج کی جو زمینیں ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو مصرف ہے وہ قاضی ہے، قاضی کو بھی اس میں سے پیسے جائیں گے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا كَتَبَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَالِكِ الْأَشْتَرِ مِنْ قَوْلِهِ وَافْصَلَهُ أَيْ لِلْقَاضِي بِالْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَيَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ. تو مولا امیر المومنین نے مالک اشتر کو یہ کہا کہ اس کو قاضی کو اتنا دے دو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور لوگوں یقل معہ حاجتہ الی الناس، لوگوں کی طرف دیکھنے سے اس کی، یعنی لوگوں کی طرف دیکھنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے کہ وہ لوگوں کی طرف دیکھے، کام ہو جائے معہ حاجتہ، اس کی حاجت لوگوں کی طرف، یعنی وہ لوگوں کا محتاج نہ رہے اور اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ يَأْخُذَ الرِّزْقَ مِنَ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَمِنَ الْجَائِرِ. اس میں بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عادل حکمران سے پیسے لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، یا الو کے پٹھے سے لے رہا ہے. لما سیجی، یعنی ظالم سے لے رہا ہے. لما سیجی من حلیت بیت المال اہل، اس لیے کہ بیت المال تو جن کا ہے ان کا ہی ہے اور وہ ان کے لیے حلال ہے. وَلَوْ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْجَائِرِ، اگر جائر کے ہاتھ سے خارج ہو جائے، وَلَوْ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْجَائِرِ، یعنی اگرچہ جائر کے ہاتھ سے ملے. وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِي صَحِيحَةِ ابن سنان